ویلکم بیک ناظرین. وقفے پہ جانے سے پہلے جناب ڈاکٹر صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب اسلام آباد انٹرنیشنل یونیورسٹی کے چانسلر بھی ہیں اور ماشاءاللہ بہت بڑے عالم دین ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ والدین کے حوالے سے بھی ابھی ان کے حقوق سے گفتگو ہو رہی تھی. موضوع ہمارا آج حقوق العباد ہے. تو حقوق العباد میں تو یہ سبھی حقوق شامل ہو جاتے ہیں. اس میں والدین کے حقوق بھی ہیں, اس میں اساتذہ کے حقوق بھی ہیں جو روحانی والدین ہیں. بے شک یعنی وہ ان کے حوالے سے بھی بڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی وضاحت کی ہے اور قرآن پاک میں بھی ہے, اور ہماری اپنی بھی ہماری جو تعلیم و تربیت ہے اس میں والدین کا تو یقیناً حصہ ایک اوائل عمری تک ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد پریکٹیکل لائف تک آنے تک استاد کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنا تعارف کروایا وہ مختلف جیتوں اور حسیتوں سے ہے. اس کے باوجود بھی آپ نے فرمایا انما بعثت معلما, مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. ماشاءاللہ اتنا ایک مرتبہ اور مقام ہے معلم کا. اس سے ہی مطلب ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ معلم کے اور استاذ کے کس قدر حقوق ہیں. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو 2 کلاسز تھی, 2 حلقے تھے, ایک حلقہ ذکر اور ایک حلقہ علم تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلاہما خیر, دونوں خیر پر ہیں. جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ کی یاد میں محو ہیں, یہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں. اور جو یہ درس و تدریس کا معاملہ ہے, تعلیم و تربیت کا, حضور نے فرمایا یہ بھی خیر ہے. لیکن آپ نے فرمایا چونکہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا تو آقا حضور اس کلاس میں بیٹھ کے جو علم کی باتیں جہاں پہ ہو رہی تھی. تو یہ والدین کے حقوق کے ساتھ ساتھ جو اساتذہ کے حقوق ہیں یہ بہت ضروری ہیں سمجھنے بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کو صالح بنانے کے لیے, اچھا بنانے کے لیے, اچھا شہری کسی فرد کو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قوم کے جو اساتذہ ہیں وہ قوم کے معمار ہوتے ہیں. ان کی وہ تربیت کرتے ہیں, ان کو سکھاتے ہیں, اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پریکٹیکلی لائف میں مطلب ان کے لیے ایک رہنما ثابت ہوتے ہیں. جیسا جتنا اچھا استاذ ہوگا اتنے ہی اچھے اس کے شاگرد بھی بنیں گے. تو اگر وہ اساتذہ کرام جو ہیں ان کے حقوق کو جو مد نظر رکھتے ہیں طلبہ اور ان کو کاپی کرتے ہیں, پھر ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں, بلکہ دیکھا جائے تو ابھی تک بھی کچھ ہوتے ہیں لیکن پہلے تو بہت زیادہ ہوتا تھا جو درسیات میں یا درسگاہوں کے اندر ماحول ہوتا کہ اپنے استاذ کے نام کے ساتھ اپنا تخلص بھی رکھا کرتے تھے. یعنی ایک استاذ کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار کے لیے اس قدر ایک قریبی رشتہ ہوتا تھا. تو یہ پھر یہ اپنی شناخت جو ہے وہ اپنے استاد کے حوالے سے کرواتے تھے. اپنی شناخت جو ہے وہ اپنے استاذ کے ساتھ جو ہے منسوب رکھتے تھے. تو یہ اساتذہ کرام کے جو حقوق ہیں ان کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. اور وہ سٹوڈنٹس جو ہے وہ فیض یاب نہیں ہو سکتا جب تک استاد کا احترام نہیں بجا لاتا. اس لیے کہ حق استاد جو ہے وہ آقا حضور علیہ السلام نے جہاں ارشاد فرمایا تو اس میں فرمایا تمہارے 3 آبا ہیں, 3 باپ بنتے ہیں, جس میں ایک تو وہ باپ ہے جس کے ذریعے آپ دنیا میں آئے اور یہ حقیقی باپ ہوتا ہے, اور ایک یہ ہو گیا نسبی اور حقیقی باپ. دوسرا یہ ہے کہ جس نے آپ کو تعلیم و تربیت دی, آپ کو آداب زندگی سکھائے ہیں, آپ کو معلم اور استاذ ہے, وہ بھی آپ کا روحانی باپ ہی ہے. اور اسی طرح جس نے آپ کو مطلب اپنی بیٹی عقد نکاح میں دی ہے وہ بھی ایک سسر جو ہوتا ہے وہ بھی اس لحاظ سے باپ کا درجہ رکھتا ہے. تو یہ 3 باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. تو اس سے پھر آدمی کو چاہیے کہ پھر جس طرح اپنے والد گرامی کے خدمت کرنی ہے, جو حقوق باپ کے ہیں تو وہی حقوق پھر ان لوگوں پر بھی ثابت ہو گئے. تو اگر انسان کی زندگی میں دیکھا جائے نا, جو اس کی آگے تعلیم و تربیت, اس کی شخصیت سازی, کردار سازی جو حقیقت ہے, اس کے اندر پھر اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ استاد کا حصہ زیادہ ہوتا ہے, کہ اس کی تربیت کا جو اثر ہوتا ہے وہ اس کی شخصیت پہ, اس کے کردار پہ پڑتا ہے. وہ اچھا شہری اور اچھا انسان بنتا ہے. اس کے بری عادتیں جو ہے وہ ترک ہونے کا سبب استاد بنتا ہے, اچھی عادتیں اپنانے کا سبب بھی استاد بنتا ہے. تو استاد کے حقوق جو ہیں وہ والد سے بھی زیادہ بنتے ہیں اس لحاظ سے کہ وہ ایک اچھا انسان بنانے میں کردار ادا کرتا ہے. ماشاءاللہ. یعنی ہمیں جس طرح سے اپنے والدین کا خیال یا احترام کرنا چاہیے, ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو ہم عموماً یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بزرگی میں والدین کو لوگ جو ہے وہ باہر تو خیر یہ سلسلہ بہت زیادہ ہے یورپی ممالک میں یا اس معاشرے میں, لیکن آہستہ آہستہ اب یہ ایک بری روش ہمارے ہاں بھی شروع ہو گئی ہے کہ اولڈ ہومز کا جو ایک تصور بن رہا ہے اور اس میں بزرگوں کو
جو ہے وہ وہاں جمع کروا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، ہم ان سے گفتگو نہیں کر سکتے، ان کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھ سکتے، تو کتنی بدقسمتی کی کتنی بات بدقسمتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو اس کی حقیقت سمجھ بھی نہیں آتی، جی جس کو آپ بدقسمتی کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ ایسے معاشرے کے لوگ ہیں جو اس کی شاید تعریف کر رہے ہوتے ہیں، جی ہاں ان کو یہ نہیں اندازہ کہ اولڈ ہاؤس میں ایک بوڑھے شخص کو ماں باپ کو وہاں پہ چھوڑ دیا جائے تو ان کو صرف وہاں پہ یہ سہولت نہیں چاہیے کہ ان کے لیے کھانا مل بجلی جائے ہے، وقت پہ گیس یا ہے، کھانا ہے، یہ چیزیں نہیں چاہیے ان کو۔ تو جو قرآن مجید نے کہا کہ نرمی کے بازو بچھا دیں، ان کے لیے شفقت، محبت، پیار، اور ان کے ساتھ جب وہ آج بھی معاشرے میں لوگ کہتے ہیں نا کہ جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو تو دن گزاری کے لیے بھی کوئی بندہ چاہیے بات کرنے کے لیے، تو وہ پھر اگر والدین کو اگر اس طرح اولڈ ہاؤسز اس طرح کر کے چھوڑ دیا جائے تو ان کی تو خدمت بلکہ کا بعض موقع ہی نہیں اوقات ملتا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب زیادہ بزرگی کا غلبہ ہوتا ہے تو یادداشت انسان کی کمزور ہو جاتی ہے۔ کئی والدین جو ہیں وہ پہچان بھی بھول جاتے ہیں، آخری عمر میں آ کر بچوں کی پہچان بھی بھول جاتے ہیں، تو اس وقت تو ان کے لیے بڑا ان کو سنبھالنے کی بڑی سخت ضرورت اور ہے۔ سنبھالنے کی ضرورت بھی ہے، اور جو اولاد اپنے والدین کو اور اس سنبھال کا اجر و سکتی ہے، ثواب کتنا ہے، اجر و ثواب بہت زیادہ، اور جو اولاد سنبھال سکتی ہے وہ اور کو سنبھال ہی نہیں سکتا۔ نہیں سنبھال اجر و ثواب کی تو دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے چہرے پر جو ایک بار نظر رحمت سے دیکھ ہی لیتا ہے، محبت اور پیار کی نگاہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج مبرور کا ثواب عطا کرتا ہے، سبحان اللہ، حج مقبول کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ پھر صحابی رسول نے عرض کیا، آقا حضور اگر وہ ایک دن میں 100 مرتبہ اپنے والدین کو خوشی اور محبت پیار میں دیکھ لے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ نَظَرَ مِئَةَ مَرَّةٍ، اگرچہ 100 مرتبہ ہی دیکھ لے، مطلب انہیں ہر لمحہ راضی رکھنا، انہیں خوش رکھنا، یہ ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے لیے صرف جو ہے نا یہ دنیا کے عشائش آرام کی سہولیات دے دی جائیں، باقی ان کی خیریت نہ دریافت کی جائے، ان کی خدمت نہ کی جائے، ان کے پاس آخری عمر میں تو ان کو چاہیے کہ ہمارے پاس کو بیٹھے، ہماری کو بات سنیں، وہ آپس میں جو محبت ہوتی ہے والدین کی اس کو نبھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر آخری لمحے میں تو ان کو اٹھنے بیٹھنے میں ہر کام میں ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ آپ تو اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ ازرائے ادب مل کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کھانا ان کے ساتھ مل کے کیوں نہیں کھاتے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں تو اس کو بھی بے ادبی سمجھتا ہوں کہ ایک لقمے پہ میری ماں کی نظر پہلے پڑے اور اس لقمے کو میں توڑ کے کھا لوں، میں اس کو بے ادبی سمجھتا ہوں۔ میں تو ان کو پہلے پیش کرتا ہوں کہ وہ کھائیں گی، پھر اس کے بعد میں۔ اس طرح بھی ادب احترام جو ہے وہ ہمارے اسلامی معاشرے میں ہماری بزرگ شخصیات کے کردار کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت خواجگان خواجہ بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو آتا ہے کہ رات کے وقت اور سخت سردی کی رات تھی، والدہ نے صرف اتنا کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے، تو اس ٹائم گھر کے اندر پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ آپ نے وہ پانی کے لیے برتن اٹھایا اور اتنا دور ندی تھی، رات کے اندھیرے تاریکی میں آپ گئے اور سخت سردی میں پانی لے کر آئے، اور پھر اگر پانی رکھ نہیں دیا، پھر وہ ایک برتن میں گلاس میں لے کر وہ والدہ کے سرانے کھڑے رہے کہ والدہ اب سوئی ہوئی ہے، ممکن ہے جب آنکھ کھلے تو میں اپنی والدہ کو پانی پیش نہ کر سکوں، پھر دوبارہ پیاس کی حالت میں سو جائیں، تو میں ان کے سر پہ کھڑا ہوتا ہوں، جو ہی آنکھ کھلے گی والدہ دیکھے گی تو میں پانی پیش کر دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں اس رات کی جو والدہ کی خدمت ہے اس نے مجھے سلطان العارفین بنایا ہے۔ تو یہ مرتبے اور مقام جن لوگوں کو بھی نصیب ہوئے ہیں وہ پھر اپنے والدین، اپنے اساتذہ، ان حقوق کو پہچانتے ہیں، ان کی نگہداشت کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، تب جا کر یہ عبادات بھی قبول ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک بلند رتبہ اور مقام یہ دیتا ہے۔ ادب کے قرینے جو ہیں یہ وہ بنیادی طور پر وہ جو ایک عشق ہے، عشق کی جو نعمت ہے وہ انسان کو یہ ادب کے قرینے سکھاتی ہے۔ میر تقی میر کا ایک شعر تھا کہ دور بیٹھا غبار میر اس سے، جی جی ماشاءاللہ، دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ ہاں، عشق بن یہ ادب نہیں تو یہ جو ادب ہے یہ جب تک انسان کے دل کے اندر یہ جو گداز ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ یہ ادب سکھاتا ہے۔ ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اسلام کے اندر وضاحت کی گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے۔ اس حوالے سے بھی ذرا تھوڑا ارشاد فرمائیے کہ ہمسایوں کے جو حقوق جو ہمسائے ہیں ان کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ
تذکرہ قرآن مجید میں بھی آیا اور احادیث نبوی کے اندر بھی آیا ہے کہ ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے، اور پھر ان کے حقوق کے ساتھ باقاعدہ طور پر یہ ہے کہ جو حقوق کا اتنا حسن سلوک کا ذکر آیا کہ صحابہ کرام سمجھتے کہ ہمیں آقا حضور علیہ السلام اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی جو تلقین فرماتے، اس قدر تلقین کرتے کہ ہمیں محسوس ہوتا کہ اب کوئی حکم خدا اترنے والا ہے جس میں ہماری وراثت کے اندر بھی وہ شریک ہو جائیں گے۔ اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو لوگ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا جو ایک ان پہ حق لازم ہے، ان کے آرام کا خیال ان کے آرام کا خیال نہیں رکھتے، یا مطلب ان کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث بنتے ہیں، گلی کوچے میں گزرتے وقت بھی لوگوں کے لیے ٹینشن کا سبب بنتے ہیں، اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ اس طرح وہ کچھ مطلب شور شرابہ کرتے ہیں جس سے پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے، یا ان کے لیے حتیٰ کہ ان کی آب و ہوا جو ہے اس کے اندر رکاوٹ بنتے ہیں۔ دیکھتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر وہ ایک آدھ اینٹ کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس پہ وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ رستہ گزرنے کی جگہ نہیں چھوڑی، یہ نہیں کیا۔ ہاں، تو ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ کس قدر ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ اور یہ جو ہماری عبادات اور بندگی ہے، ایک بندہ بڑی اچھی عبادات کرتا ہے لیکن اگر وہ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا تو اس کی وہ عبادات بھی قابل قبول نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسی خاتون کا تذکرہ کیا گیا جو صوم و صلات کی پابند تھی، زکوٰۃ بھی دیتی، روزے بھی رکھتی، نماز بھی پڑھتی، اس کی عبادت کا ایک چرچا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ بڑی عبادت گزار ہے، صرف اس کے اندر ایک ہی چیز ہے کہ وہ تؤذی بلسانہا، تؤذی جیرانہا بلسانہا، وہ اپنی زبان کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کو اذیت اور تکلیف دیتی ہے، اس کی زبان کی وجہ سے پڑوسی تنگ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، وہ جہنمی ہے۔ اور ایک ساتھ اور خاتون کا تذکرہ کیا گیا جو صوم و صلات کے لحاظ سے مطلب فرائض اور واجبات کی حد تک ادائیگی کرتی، باقی نفلی عبادات کی زیادہ اہتمام نہیں کرتی تھی، صرف یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک اچھا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنتی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پڑوسیوں کے حقوق کو خیال میں نہ رکھا جائے تو پھر ایک بندہ نمازی ہے، حاجی ہے، عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، اس کی ان عبادات کے انوار و تجلیات نہ اسے خود نصیب ہوتے ہیں نہ آگے معاشرے کو نصیب ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، حقوق العباد کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ایک بریک کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔